ڈرائیور کی خطا ہو یا نہ ہو، آپ حضرات کو اذیت ہوئی، تاخیر ہوئی، تو آپ سے معذرت کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو جن جن کو حضرات کو تکلیف پہنچی ہے، میں اپنی طرف سے اور جتنے اس میں شامل ہیں، میں ڈرائیور کے، میں گاڑی کے، میں سی این جی کے، میں پیٹرول پمپ کے، سمجھ گیا، جتنے لوگ شامل ہیں، میں سب کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اس کے باوجود کہ رات کا 10 کا عمل ہو رہا ہے، آپ عشق امام حسین میں، ان کے سفر کی یاد میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا اجر عنایت فرمائے۔ ایک چیز اور میں کہہ دوں کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ ڈر گئے تھے، لڑکے ڈر گئے تھے کہ یہ مول صاحب تپ گئے ہوں گے۔ اگر جو ہے وہ 10 سال پہلے والے ہم ہوتے تو واقعی تپ جاتے، اس لیے کہ تب کا مزاج یہ تھا کہ حق ناحق سمجھے بغیر ہماری مرضی، یہ سب کا مزاج ہے تو وہی ہمارا بھی ہے کہ حق ناحق سمجھے بغیر آدمی اپنی مرضی کے خلاف ہوتا دیکھتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے ایک قصہ پڑھا، اس کو سوچتا ہوں کہ اصل مجلس سے پہلے سنا دوں کہ اگر ایک لڑکے کے اندر یا ایک آدمی کے اندر بھی اثر ہو جائے گا تو اس کا ثواب، یا آج کی زبان میں کہا جائے کمیشن کٹ کے ہم کو بھی مل جائے گا۔ صلوات اور محمد، ہے نا؟ ایک پیغمبر تھے، ایک نبی تھے۔ اب دیکھیے یہ اسی کو کہتے ہیں، اب بھول گیا میں کہ جناب ذوالکفل کا قصہ ہے یا الیسع کا، بہرحال انہی دونوں میں سے کسی نبی کا قصہ ہے کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہم نے پڑھا تو بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ ہے تو بہت بڑھیا پڑھنے لائق۔ پھر ضمیر نے کہا پڑھنے لائق کیوں بڑھیا ہے، پہلے خود تو عمل کرو تب نہ پڑھنے لائق ہوگا۔ تو ایک دم سے نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے دھیرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس منزل پر آئے کہ اپنے کو دبا لے گئے، لیکن وہ قصہ میں سناتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں پہ اثر ہو۔ اور کتنے مسائل بگڑتے ہیں غصے کی وجہ سے، کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں برداشت کی بنیاد پر۔ صلوات، یہاں کا میں سمجھا اسی کو تیرے چلوں، کتنے ہاتھ، جتنے گھروں میں جائیے، کون سا خاندان ہے جہاں اختلاف نہ ہو، کون سا جو ہے قبیلہ ہے جس میں جھگڑے نہ ہوتا ہوں، پرانی دوستیاں ذرا سی بات میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جب تہ پہ جائیں گے، اگر انہوں نے فلاں بات نہ کہی ہوتی تو بات یہاں تک نہ آتی، یعنی مطلب اگر وہ ذرا سا برداشت کر لے گئے ہوتے تو یہ 10,000 کا خرچ بچ گیا ہوتا اور یہ آپسی اختلاف بچ گیا ہوتا۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے دین میں وہ اسی پر کہ اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ، برداشت کی طاقت پیدا کرو۔ چنانچہ وہ پیغمبر جناب الیسع یا ذوالکفل، یہ مسنگ مجھ سے ہو رہی ہے اس وقت اچانک، ان کے لیے مشہور یہ تھا کہ ان کو غصہ بولیے نہیں آتا۔ شیطان نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ صلوات، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ شیطان نے کہا کیسے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب ساری ترکیبوں سے ہار جاتا ہے تو یہ ترکیب استعمال کرتا ہے کہ اب تو لڑ جاؤ گے۔ شیطان نے کہا ٹھیک۔ تو اس پیغمبر کی عادت یہ تھی کہ یہ پوری رات عبادت کرتے تھے، اس کے بعد دن میں ظہر تک اپنا کچھ کاروبار کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے کہ بھائی آذوقہ بھی تو فراہم ہونا ہے۔ پھر دوپہر کی عبادت ظہر کی، اس کے بعد 2-3 گھنٹہ نماز کے بعد سوتے تھے۔ جیسے ہی آنکھ لگی شیطان نے بجا دیا، اٹھ گئے، ہاں بھیا بولیے، کہا وہ فلاں آدمی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، وہ ہماری بات سن نہیں رہا ہے، آپ پیغمبر ہیں صاحب، آپ کی بات سن لے گا، پلیز چلیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تھکا ہوا ہوں میں، میرا نام بتا دو کہ جو ہے وہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، ذوالکفل نے یا الیسع نے، وہ مان جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، اس کو کہاں لے جانا تھا، وہ چلا گیا۔ اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے، پھر پوری رات عبادت، پھر صبح وہی اپنا کام، دوپہر کی نماز، آنکھ لگی تھی دوسرے دن، پھر کھٹکھٹایا اس نے، اب کیا بھیا؟ کہا صاحب وہ نہیں مان رہا صاحب، آپ کا نام لیا تب بھی اس نے کہا اچھا یقین نہیں ہوا اس کو، یہ لو میری انگوٹھی لے لو، لے جاؤ اس کو دکھلا دینا، تب تو یقین ہوگا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، چلا گیا۔ کہاں جانا تھا اس کو؟ اب پھر اٹھ گئے تو اٹھ گئے۔ آپ بتائیے ہم میں آپ میں کوئی بھی آدمی ہوتا جھجلا جائے گا نہیں جھجلا جائے گا؟ ہمیں تم کو یہی ٹائم ملتا ہے آنے کا، اتنا تو کہے گا نا آدمی۔ خیر اب پھر اٹھ گئے تو اٹھ گئے، پھر اپنا پوری رات عبادت اور صبح وہی محنت کام اور پھر نماز۔ جیسے ہی تیسرے دن آنکھ لگی پھر کھٹکھٹایا اس نے، اب یہ پھر اٹھ گئے، اب کیا بھیا کل صاحب چلنا پڑے گا آپ کو، وہ بات سن نہیں رہا ہے کم۔ جناب الیسع نے کہا ٹھیک ہے بھیا چلو، بغیر کسی اس کے، بھائی آج تیسرا دن ہے نا، یہ تو کہہ سکتے تھے ہمیں تمہیں یہی ٹائم ملتا ہے، لیکن وہ چل پڑے۔ اب جب کچھ دور چلے تو شیطان لے کہاں جائے؟
کوئی جھگڑا وگڑا تو آئی نہیں. تو کچھ دور تک لے گیا, اس نے کہا اب تو تپیں گے, کل کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے, میں تو خالی آپ کو تپانے کے چکر میں تھا. صرف ایک جملہ فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ, مسکراتے ہوئے واپس آ گئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر خاندان کو اکٹھا رکھنا ہے, کنبے کو اکٹھا رکھنا ہے, میاں بیوی کے مسائل کو حل کرنا ہے, سب کا ایک راستہ ہے, سن لو, برداشت کر لو, کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. صلوات برما. اور یہی سیکھ دی ہے, اب آئیے, اور یہی سیکھ دی ہے آج کی تاریخ نے امام حسین کی. کیسے؟ ہم نے کہا اچھی صلوات پڑھیے تب شروع کریں گے اس سوتی والی کو. میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں نہایت مشہور, سب کو یاد ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں تک تو مشہور ہے نا. اس کے بعد ایک جملہ اور ہے جو کم پڑھا جاتا ہے, احب اللہ من احب حسینہ, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ ممکن ہے خبریہ نہ ہو, تب کا ممکن ہے جملہ دعائیہ ہو. دعائیہ ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسینہ, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ہو گئی بات. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, کسی میں دم ہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو, گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا, محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ, معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ. صلوات بر محمد و دوسری روایت ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کے چراغ ہیں, نجات کی کشتی ہے. پھر نسخہ, مطلب نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے, نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ, نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. آخر کیوں؟ حسین میں اتنی کیا خاص بات ہے جس کو دیکھیے حسین حسین؟ اور اماموں کے تو اتنی یاد نہیں منائی جاتی. آج بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جلوس, سفر مدینہ سفر مدینہ. آخر پیغمبر نے بھی تو مکے سے ہجرت کی مدینہ, اس کی تو یاد نہیں منائی جاتی. کیا ہے حسین کے اندر کا؟ اب اس سے پہلے آپ کو بحث کرنی پڑے گی کہ حسین نے یہ سفر اختیار کیوں کیا. جب اس کی اہمیت سمجھ میں آئی جائے گی تب یاد کرنا سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. اب آئیے جلدی جلدی. یہی رجب کا مہینہ تھا جب یزید کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا. ہوا کیا؟ تیز رفتار سواری سے, دیکھیے کوئی واہ واہ کی بات نہیں ہے کہ بالکل, مگر توجہ ضروری ہے. مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ 10 کے بعد بیٹھے ہیں, ایسا ہوگا نہیں, یہ ڈر لگا ہوا. لیکن بہرحال رجب کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا. ادھر انتقال ہوا, یزید کو بٹھا دیا گیا. یزید نے بیٹھتے ہی پہلا کام کیا کیا کہ تیز رفتار سواری بھیجی مدینہ گورنر کے پاس. یہ حسین, ہم کو بقیہ سے مطلب نہیں ہے, امام, ان لوگوں سے بیعت لے لو, نہ کریں تو سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. اس زمانے میں, یہ میں پہلے ہی کہہ دوں تاکہ آگے آپ کو آسان ہو جائے, یہ جو لیٹر آیا ہے گورنر کے پاس, یہ گورنر آج کل کون ہے مدینے کا؟ ولید ابن عقبہ. یہ ولید کو, اس کو ذرا سا پیچھے جائیے گا تو تیسری خلافت کے زمانے میں یہ ولید گورنر تھا کوفے کا. یہ سنا ہے, اور یہ واقعہ مشہور ہے بہت, اسی کا ہے کہ اتنا نوش فرماتے تھے یہ ولید صاحب کہ ایک دن کچھ زیادہ پی گئے. بہرحال کسی صورت سے کنیز نے اٹھا کر کے صاحب سمجھے الٹا سیدھا وضو کرا ورا کے سمجھے بھیجا مسجد. اب یہ آئے ہوش میں تو ہے نہیں خواہ صاحب, تو انہوں نے آ کر کے صاحب اللہ اکبر شروع. اب ہم کو تجربہ ہے نہیں کہ پوری نقل کر سکو کیسے کیا ہوگا. بہرحال اتنا تاریخ لکھا کہ 2 کی جگہ 4. اب جب 4 ہوا تو دیکھیے پبلک نماز کے بارے میں سینسٹیو ہے, اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی نماز کا احترام کرتا ہے, مگر یہ کہ بے دین ہو جائے. تو پبلک, یہ کون سی بات ہوئی, یہ کوئی طریقہ ہوا بتاؤ, یہ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے, پی کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پورا ڈیلیگیشن کوفے سے چل پڑا مدینے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو اطلاع دینے کے لیے کہ صاحب آپ کا گورنر یہ کر رہا ہے.
اس پورے ڈیلیگیشن میں مالک اشتر بھی تھے. یہ تمہارا والا اشتر نہیں, ہاں صلوات پر محمد. اس ڈیلیگیشن میں جناب مالک اشتر بھی تھے. وہاں دیکھیے اب کچھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ پبلک کی بات ماننا حکومت کے حق میں ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ میٹر ایسا تھا کہ جس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا تھا, جس کو آپ کسی صورت سے سدھار نہیں سکتے. تو سرکار نے یہ سمجھا کہ اس وقت ولید کو نکال دینا ہی بہتر ہے. چنانچہ اس ڈیلیگیشن کو چپ کر, اچھا ادھر مصر کا کان چل ہی رہا تھا, وہ سب یہ دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے تھے. تو یہ ہوا کہ فوراً ولید کو کوفے کی گورنری سے بے دخل کر دیا گیا. بے دخل کرنے والا کون تھا, سوال یہاں ہے, تب یہ آگے سمجھ میں آئے گا. بے دخل کرنے والا کون تھا؟ داماد الملت. نام بتائیے داماد الملت کا؟ مروان. مروان سب کچھ تھا, حتیٰ کہ صاحب کی مہر تک جو ہے وہ مروان کے پاس تھی. مروان نے کیا کیا, فوراً جو ہے ولید کو برخاست کر دیا. ولید اتنا سمجھدار تھا کہ اگر ہم واپس مدینے جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیسا ہوا, ایسا ہوا, ویسا ہوا, وجہ یہ تھی, تو سنے گا کوئی نہیں, حالات اتنے خراب ہے, الٹی شراب پینے کی حد جاری ہو جائے گی. تو بجائے مدینے جانے کے ولید کہاں بھاگ گیا؟ شام. ولید اور حاکم شام چچیرے بھائی ہیں, یہ ذہن میں رہے. صلوات پر غور فرمانے کیا ہوا. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ ولید انڈر میں آتا تھا مروان کے, مروان نے اس کو برخاست تک کیا. حالات یہ بدلے امام حسن علیہ السلام کے جو ہے وہ صلح کے بعد کہ اب سب پر جو ہے وہ قبضہ ہے. نتیجے میں جو ہے وہ مروان کو ہٹا کے اب اسی مدینے کا گورنر کس کو بنا دیا گیا؟ اسی آدمی کو جس کو کسی زمانے میں مروان نے ہٹایا تھا. تو کہیں نہ کہیں کسک تو ہوگی نا. جب دشمنی اہل بیت پر آپ جائیں گے تو آپ کو مروان بھی دشمن اہل بیت دکھائی دے گا اور ولید بھی. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر کریں گے آپ, دشمن اہل بیت ولید بھی ہے, دشمن اہل بیت مروان بھی ہے, لیکن جب آپس میں کمپیئر کریں گے تو ولید 19 ہے تو مروان 20 ہے. یہ ذہن میں رہے کہ جو کل تک سب کچھ تھا آج اسی مدینے میں اس کی حیثیت 0 ہے. ادھر ولید جس کو اس نے برخاست کیا ہے وہ گورنر کے اس پر ہے. وہاں سے شام سے آدمی آتا ہے, یہ حسین, ان سے بیعت لے لو, جس میں خود مولا کائنات رسول اللہ کے پھپھیرے بھائی عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. بیعت لے لو, بیعت نہیں کرتے ہیں تو سر قلم کر کے بھیج دو. امام حسین علیہ السلام اس وقت مسجد میں تھے, عبداللہ ابن زبیر وغیرہ بھی تھے. ایک لڑکے کو بھیجا گیا کہ جاؤ بلا لاؤ. وہ لڑکا آیا, اس نے کہا صاحب آپ کو صاحب بلا رہے ہیں. عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے امام حسین کی طرف دیکھا, چکر کیا ہے؟ تو امام کو تو پتا ہے کیا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ انی اظن, میرا خیال یہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پر یزید آ گیا ہے. یہ سارا میٹر بیعت کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا پھر خیال کیا ہے؟ تو خیال کیا, میں جاؤں گا. یہی میں کہہ رہا تھا, یہ ہوگا, لیکن میں نے 2 آدمی بھی متوجہ رہے کافی ہے. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات. تو امام نے فرمایا کہ میرا خیال کیا ہے, تو آپ کا کیا ارادہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا میں جاؤں گا. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہوا, عبداللہ ابن زبیر نہیں گئے اور لوگ نہیں گئے, بلکہ دھیرے سے عبداللہ ابن زبیر مدینے سے نکل گئے اور راتی راتا ادھر ادھر سے دیہات جنگل ہوتے وہ مکے پہنچ گئے. لیکن امام حسین علیہ السلام گئے. یہاں کسی بھی آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ واقعی امام حسین کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا, جبکہ عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کا بھی کہنا یہی ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو آپ تو اور بھی اہم ہے نا, نبی کے نواسے ہیں. اب آپ لوگ بتائیے کیا خیال ہے, امام حسین علیہ السلام کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ یہ وہ امام ہے, انہوں نے جو کیا صحیح کیا. بحث اس سے نہیں, بحث یہ ہے کہ آپ ہوتے ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں جاتے نا. تو اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہ جاتے, تو سوال ہوگا نا کہ حسین علیہ السلام کیوں گئے؟ صلوات. سوال ہوگا نا. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, محمد عباس صاحب کے یہاں استعمال کر سکتا ہوں آپ کو. محمد عباس صاحب کے یہاں ایک صاحب تھے, کوئی کام کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے ایسے ہی پوچھا, بھائی تمہارا لڑکا کس کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے رے صاحب کیا پرائمری پاٹھشالہ میں جاتا ہے, ہمارے پاس اتنا نہیں ہے صاحب کہ ہم فیس جمع کر سکیں. تو محمد عباس صاحب نے کہا دیکھو یار لڑکا ضائع ہو جائے گا, لڑکا تیز ہے اور پڑھاؤ
इसको कैसे पढ़ाएं साहब, फीस मेरे जिम्मे। ये इन्होंने मान लिया और उसका साहब बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो गया, वाकई तेज था, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास, बीए फर्स्ट क्लास, एमए कर लिया। अब इतना थोड़ी ये करते कि साहब 1 करोड़ दे के एमबीबीएस करवाते, तो सिंपली बीए एमए करवाया। वो लड़का था तेज, वो बैठा पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया। अब जब आईपीएस हो गया तो इत्तेफाक से पहली पोस्टिंग एसपी की हैसियत से बगल के गांव में हो गई। अब बताइए क्या तवक्को है आपको कि उस लड़के को यानी एसपी साहब को आपके पास आके पैर छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? बोलिए। नजरिया तो यही है। लेकिन उसने क्या किया, ये बेचारे अपने दरवाजे बैठे थे, एक दिन जीप आई और वो साहब करदली उतरा, मोहम्मद अब्बास साहब कौन है, मोहम्मद अब्बास जी कौन है? क्या भैया, चलिए आपको एसपी साहब ने बुलाया है। कैसा लगेगा आप बता दीजिए हसनैन, कैसा लगेगा? इसको शर्म नहीं आती? ये मेरे नौकर की औलाद है, मैं ना होता ये भी बेटा कहीं ट्रैक्टर चला रहे होते, मेरी वजह से एसपी हुए हैं, बजाय इसके के आके शुक्रिया अदा करते उल्ट जा कह दो मैं नहीं आऊंगा। यही होता कि ना होता? ये क्या थे अरब के लोग, ये क्या थे बद्दू लोग? इनको सही से कपड़ा पहनना नहीं आता था, 360 बुतों के आगे सर झुकाते थे, नंगे खाने काबा का तवाफ करते थे। इनको इंसान किसने बनाया? बोलिए है कहा भाई, इनको इंसान किसने बनाया? का हुसैन के नाना ने। यहां तक आए आप? 1 2 सताए तो बहुत गए ये लोग ना, इतना कि आखिरकार अल्लाह ने कहा चले जाइए मक्का छोड़ के, मदीने आ गए। तो क्या मदीने में नबी को और जो है वो मोमिनीन को सांस चैन की लेने दिया इन लोगों ने? खैबर, खंदक, बद्र, उहुद, हुनैन सब हुई ना। अगर अली ना होते तो बद्र का क्या हाल होता, खैबर का क्या होता, उहुद का क्या होता, हुनैन का क्या होता? तो इस वक्त जो कुछ है नाना, उसके बाद बाप, और खाली तलवार से कुछ नहीं होता जब तक पैसा साथ ना हो। खाते क्या थे ये लोग जो नए नए मुसलमान होके हो गए? हर तरफ से तो बैंड था ना, सैंक्शंस लगे हुए थे। खाते क्या थे? का खदीजा का माल खर्च कहाँ हुआ? तो अब आप समझ गए इनको उस दरिंदगी से, हैवानियत से निकाल के एक सभ्य समाज डेवलप करने में, बाकायदा हुकूमत बनवाने में रोल किसका रहा? हुसैन के नाना, हुसैन की नानी, हुसैन के बाप, है ना? आज जो कुछ है इन्हीं तीनों शख्सियतों का है ना। अब चले गए नाना, इंतकाल हो गया नानी का, बाबा शहीद हो गए, सब कुछ तो बनाया उन्हीं का है। आज उनकी वजह से तुम गवर्नर बन के बैठे हो, उन्हीं की औलाद को अपने दरबार में बुलाओगे? शर्म नहीं आती? ये मोहम्मद अब्बास साहब तो एसपी के ऊपर बिगड़ गए, जबकि 10-20 हज़ार लगाया होगा। जिसके नानी नाना ने, बाप ने पूरी जिंदगी अपनी सर्व कर दी तुमको इंसान बनाने पर, उसकी औलाद को तुम ऐसे हाकिम बुलाओगे? अब अकल क्या कहती है? बोलिए। इमाम हुसैन को क्या जवाब देना चाहिए था? ये बात वहीं चलेगी जो शुरू में कहा, गुस्सा जरा सा बर्दाश्त कर लो, बड़े मसाइल हल होते हैं। सलवात बर मोहम्मद, क्या इमाम हुसैन सिखा क्या रहे हैं? तो अकल क्या कहती है? इमाम का जवाब क्या होना चाहिए था? क्या मुझको बुला रहा है वो शराबी जिसको ये नहीं पता कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए शराब पी के, 2 की जगह 4 रकत पढ़ाने वाला, उसकी औकात है मुझे बुलाएगा? कहना चाहिए तो नहीं। और अगर इमाम हुसैन ये कहते बेटा तो गलत कहते, लेकिन इमाम हुसैन नहीं कहा। जबकि और लोग जो मस्जिद में, उनकी राय वही है जो आपकी है कि आपको जाना मुनासिब नहीं है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, तब तक वो लड़का दोबारा पहुंच गया। अरे साहब बुला रहे हैं। हजरत ने कहा चलो भाई आता हूं। वहां से आए घर, जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू हुई। तो क्या ख्याल है आपका भैया? कहा नहीं जाऊंगा। इमाम आ गए। अब सवाल यहां पर है कि क्यों गए? पूरा सवाल समझ, बकौल हमारे उस्ताद के, जब तक एतराज समझ में नहीं आएगा जवाब समझ में, एतराज समझ में आ गया कि इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह को हमारी अकल कहती है कि नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए मौला, क्यों गए? क्या तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो? आज इस सब के बावजूद, बाहर की बात नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान की है कि इस सब के बावजूद तो ऐसा हो गया कि तुम्हारे हिंदुस्तान में उस शराबी यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले पैदा हो गए हैं। ये तुम्हारे हिंदुस्तान की बात है ना। अच्छा, जो नहीं भी कह रहे हैं वो कहते हैं चुप रहिए,
نہ برا کہیے نہ اچھا کہیے. اتنے پر تو یہ حال ہے, اگر جیسا کہ تم سمجھا رہے ہو تو ڈانٹ کے بھگا دینا چاہیے. میں جاؤں گا اس شرابی کبابی کے بلانے پر, بھگ جاؤ یہاں سے. تو کل کو تاریخ یہی لکھ دیتی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. وہ تو شروع میں امام حسین اتنا ٹائٹ ہو گئے کہ راج ہٹ تو مشہور آئی ہے, اس نے کہا صاحب اب تو بیعت لے کے رہیں گے. پوری کربلا امام حسین کے نام لکھ دی جاتی کہ ان کی وجہ سے یہ بات ہے. صلوات پر غور کرنا چاہیے, سمجھداری سیکھنی ہے. امام